بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جم کر ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک اور بار ہدیہ درود پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی ربی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 22 جمادی الاخری جو کہ یوم صدیق اکبر ہے. اصل تلفظ جو مہینے کے نام میں نے بتایا تھا آپ کو، جمادی الاول جمادی الاخر نے جمادی الاولی جمادی الاخری کیا ہے؟ جمادی الاولی جمادی الاخری. بہرحال تو جب خلیفہ اول بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اور جمعہ بھی ہے، تو آپ کے تعلق سے کچھ خصوصی باتیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. ساتھ ہی ساتھ 20 جمادی الاخری یہ حضرت محمد سراج الدین ابو البرکات شاہ عالم محبوب باری، جن کو ہم شاہ عالم سے پہچانتے ہیں، احمد آباد میں آپ کا مزار پر انوار ہے. آپ کا یوم وصال ہے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس ہفتے میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جن کے تعلق سے بھی میں نے مفصل بیان کیا ہے، جس کو میں نے اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پر. جو چینل ہے تنویر القلوب، اس کو دیکھ کر وہاں جا کر آپ پوری کلپ سنیں گے. انشاءاللہ بزرگوں کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوگا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے آج کی جمعہ ہم سماعت کریں گے. بارگاہ رسالت میں اور ایک بار ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کو جو مقام عطا فرمایا ہے، حضور محدث اعظم ہند جس کو ایک ہی شعر میں آج تک سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے نہ جانے کئی کتابیں لکھی گئی، نہ جانے کئی کلام لکھے گئے، آپ کے تعلق سے کئی تقریریں ہوئی، لیکن کما حقہ آپ کا جو مقام ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا. حضور محدث اعظم ہند نے صرف ایک شعر میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے کہہ دیا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. یعنی آپ کہیں صدیق اکبر یہ تھے، صدیق اکبر وہ تھے، صدیق اکبر کے پاس یہ تھا. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں یہ نہ کہو صدیق اکبر کے پاس کیا تھا، یہ کہو صدیق اکبر کے پاس سب کچھ تھا سوائے منصب نبوت و رسالت کے. صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت نہیں عطا فرمائی تھی، نبوت کے بعد جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میں ایک ابو بکر کی ذات میں اس کو جمع فرما دیا تھا. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایسی محبت اور صدیق اکبر کی آپ کے ساتھ حضور کے ساتھ ایسی محبت، پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی رفاقت، حضور کا ساتھ نبھایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدیق یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا ساتھی ہے. بلکہ حضور تو کہتے ہیں سب کا احسان جس نے دنیا میں میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے. صدیق نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا بدلہ میں قیامت میں دینے والا ہوں. ہر جگہ صدیق اکبر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2-2.5 سال کے بعد صدیق اکبر کی ولادت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال چند مہینے آپ نے خلافت کے کاموں کو انجام دے کر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو ایسا سمجھے پوری زندگی صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ گزاری، اس لیے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق اکبر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لقب کو وہ فوقیت، وہ عظمت عطا فرمائی۔ یہ تو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق عتیق یہ آپ کا لقب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے تعلق سے کہا انت عتیق من النار، اے صدیق تم تو جہنم سے آزاد ہو۔ ایک بار حضور کی محفل صحابہ کرام کے درمیان میں آپ جلوہ افروز تھے، سیدنا صدیق اکبر آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں کہا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق کو دیکھ لے، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے صدیق یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والذی جاء بالصدق وصدق به، حضور کی ہر اعتبار سے تصدیق فرمانے والے، وہ ہر اعتبار سے حضور کا اقرار کرنے والے یہ صدیق ہے، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو ورگلانے میں ابو جہل نے بھی کوشش کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا واقعہ، معراج کا سفر آپ نے جب شب گزرنے کے بعد سویرے آپ نے اس کا ذکر کیا، اس مجمع میں صدیق اکبر نہیں تھے، ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل وہاں سے نکل گیا اور صدیق اکبر کو سامنے دیکھا تو کیا آج تو ہم کسی بھی طرح صدیق کو ورگلا لیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو کس طریقے سے اس نے منطقی کلام کیا، صدیق اکبر کو کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے چند لمحے میں پل بھر میں مکہ سے بیت المقدس چلا گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ پھر وہ شخص یہ کہے کہ بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر، پھر آسمانوں سے لامکان پر، کیا رات کے چند لمحوں میں یہ بات ممکن ہے؟ صدیق نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ پھر ابو جہل اپنی بات پر آتا ہے کہ جب یہ بات ممکن نہیں ہے تو دیکھو تمہارے نبی ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھو، اگر نبی نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، نبی نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کو تفصیلاً گفتگو آپ فرما چکے تھے، لیکن صدیق کی موجودگی نہیں تھی۔ اب صدیق اکبر آئے، قربان جاؤ صدیق اکبر کی حضور کی نگاہ میں عظمت کو کہ واقعہ آپ بیان فرما چکے تھے، اب تنہا صدیق اکبر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ معراج دہرا رہے ہیں۔ اسی محفل میں پھر سے کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، اس لیے کہ سب نے سن لیا، میرے صدیق نے نہیں سنا۔ اور صدیق کی عقیدت تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جملہ مکمل ہو رہا ہے، سینٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی تصدیق کی، صدقتک۔ پھر حضور عرض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، صدیق کہتے ہیں صدقتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی تصدیق فرما دی۔ ہر جملے میں حضور کے صدیق کہتے ہیں صدقت۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا جب پورا واقعہ آپ سن لیں اور آخر میں یہ کہہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی، لیکن نہیں، حضور کے ہر جملے پر لامکان مدینہ مکہ سے بیت المقدس جانا، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمانا، اور اس کے بعد آپ کا آسمانوں کی طرف جانا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، پھر وہاں سے 7ویں آسمان، پھر لامکہ کی منزل پر جانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا۔
یہ پورا واقعہ سننے کے بعد صدیق اکبر ایک بار صدقت کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ہر جملے میں، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو، صدیق واقعہ تو سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو کسی کو شبہ نہ ہو، حضور جو کہہ رہے ہیں صدیق اس پر صداقت اور آپ اقرار کرتے جا رہے ہیں۔ تبھی سے حضور نے کہا یہ صدیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے لیے صداقت کی شہادت ملی، اور صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ انک اشہد انک لرسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کہیں اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق نے حضور کے لیے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور کے لیے صدیق نے رسالت کی شہادت دی، اور حضور نے صدیق کے لیے صداقت کی شہادت دی۔ اب یہاں پر بات کریں، حضور نے صدیق کے لیے کس بات کی شہادت دی؟ صداقت کی، کہ تم صدیق ہو۔ اور ابو بکر نے حضور کے تعلق سے کیا شہادت دی؟ انک رسول اللہ، رسالت کی، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اب حضور کی شہادت افضل ہے یا صدیق کی شہادت افضل ہے؟ حضور کی شہادت افضل یا صدیق کی شہادت افضل؟ پریزنٹیشن آف مائنڈ کے ساتھ ایک آدھ 2 منٹ آپ۔ صدیق کی شہادت افضل کہ حضور کی شہادت؟ جس طریقے سے حضور کی ذات مبارکہ جناب صدیق اکبر سے کئی گنا افضل ہے، اسی طریقے سے حضور کے جملہ صفات صدیق کے جملہ صفات سے افضل ہے، اسی طریقے سے حضور کی شہادت ابو بکر صدیق کی شہادت سے افضل ہے۔ تو حضور نے جو شہادت دی تھی وہ شہادت ابو بکر کے لیے صداقت کی تھی، اور صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شہادت دی تھی وہ رسالت کی تھی۔ تو صدیق کا حضور کو رسول کہنا اس سے افضل ہے حضور کا صدیق کو ابو بکر کو صداقت کی شہادت دینا صدیق کہنا۔ لہذا صدیق کی صداقت کا انکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا انکار ہے۔ صدیق کو صداقت کا تاجدار کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ایک صحابی کی شہادت کا انکار آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک رسول کی شہادت کا انکار یہ آپ کو کافر بنا دے گا۔ تو حضور نے صدیق کے لیے جو صداقت کی شہادت دی، جو لوگ اس بات کے منکر ہیں حضور کی شہادت کے منکر ہیں، اور جو حضور کی شہادت کے منکر ہیں ان کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں بچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہا، اللہ تعالیٰ نے ویسی مقبولیت عطا فرمائی کہ آپ کو صداقت کا تاج پہنا دیا۔ اور یوں ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں آپ ساتھ ہیں، آپ سفر میں حضور کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ایسی کوئی آزمائش آتی ہے تو ابو بکر صدیق پہلے آ جاتے ہیں۔ اور یوں ہی نہیں، حضور کے وصال فرمانے کے بعد اس پوری امت کو اس وقت جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا ایک ایسا حادثہ تھا، ایک ایسا المناک واقعہ تھا، امت کے لیے ایک ایسا غم تھا جو اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ ایسے عالم میں امت کی لگام ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ میں لے کر ساری امت کو کنٹرول کیا۔ اور اس کے بعد جو فتنے اٹھے آپ دیکھتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا سا فتنہ مسلمانوں میں یا پھر سنیوں میں اٹھ جاتا ہے، جب ایک بار فتنہ اٹھ جاتا ہے اب وہ بجھتا نہیں ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے۔ آج آپ سنیت میں دیکھ لیں، طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، طرح طرح کے مسائل باہر نکلتے ہیں، اب اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن صدیق اکبر نے اپنی حیات میں ایسے ایسے بڑے فتنوں کے سروں کو آپ نے کچل دیا کہ قیامت تک ان فتنوں کو کھڑے ہونے کا موقع نہ ملا۔ یہ وہ دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے حضور کے بعد بھی لوگ مرتد ہونے لگے، ایمان کو چھوڑنے لگے، دین سے دور ہونے لگے۔ حالانکہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا،
جنہوں نے حضور کی محفل کو اٹینڈ کیا، حضور کی محفل میں حاضری دی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، حضور کو دیکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، محفلوں میں آنے والے اب وہ گمراہ ہو رہے ہیں، دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی حضور کی نبوت کو چھوڑ کر جو داعی نبوت، جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے عالم میں بھی صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور خدا کی وحدانیت کے پرچم کو اس طرح لہرایا کہ اس دور میں اٹھنے والے ایسے بڑے فتنوں کو آپ نے خاک میں ملا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہوں گے، اور 2 اس میں سے ایسے ہوں گے، ایک یمامہ، حضور نے سب نام کے ساتھ بیان کر دیا تھا، ایک اسود انسی ہوگا، دوسرا مسیلمہ کذاب ہوگا۔ یہ دونوں نے سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں فتنہ اٹھایا۔ قربان جاؤ آقا کے علم پر، قربان جاؤ آقا کی بصیرت پر، قیامت تک ہونے والے واقعات کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ تو وہ مسیلمہ کذاب جو کہ حضور کی بارگاہ میں بھی آیا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا جو وفد تھا، جو جماعت سب کو لے کر آیا تھا، سب حضور پر ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں لایا۔ اور اس نے حضور پر ایمان لانے کی کنڈیشن کیا رکھی کہ محمد اگر تم مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بناؤ تو میں تمہاری اتباع کروں گا، تم پر ایمان لاؤں گا۔ تو حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سر پر مارتے ہوئے کہ تجھے خلافت تو کیا، دین سے اس ٹہنی کے برابر بھی تجھے حصہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ حضور تو جانتے تھے اگر اسی کو خلیفہ بنا دے تو کیا ہوگا، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر حضور کو اس نے خط لکھا۔ کیسا خط لکھا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک اما بعد، یعنی ایک اللہ کے رسول نے دوسرے رسول کو خط لکھا، سلام بھیجا۔ وہ یہ خط کا مضمون کیا لکھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ نے اللہ کے رسول محمد کو سلام بھیجتے ہوئے یہ خط لکھا ہے کہ یہ پوری جو زمین ہے، آبادی ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے۔ اس نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کو ظاہر کیا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں کمپرومائز کر لیا جائے، یہ کوئی ایسے گورنمنٹ اور الیکشن اس کا معاملہ نہیں کہ تم یہ لے لو وہ لے لو۔ تو اور عمر بھی اس کی کتنی تھی؟ 150 سال۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے بھی پہلے وہ پیدا ہوا تھا، 150 سال کا بوڑھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، تب اس کا فتنہ اور بڑھ گیا۔ جو ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے جو لوگ تھے، دیہاتوں میں رہنے والے جو تھے، وہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ کا اس کا لشکر ہو گیا۔ تو یہ جو میں نے پہلے کہا کہ ایمان بچانا یہ خدا کی توفیق پر ہے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی محفلوں میں بیٹھنے والے بھی پھر گئے، تو ہم تو کیا چیز ہے؟ تو ایمان بچانا یہ آپ کی ایسی ذمہ داری ہے جس کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے آپ طلبگار رہنے چاہیے۔ کبھی بھی ایمان آپ کا چھینا جا سکتا ہے، کبھی بھی ایمان سے آپ ڈگمگا سکتے ہیں، کبھی بھی ایمان سے آپ بہک سکتے ہیں۔ تو بہرحال، اور جب 1 لاکھ، اور اس نے حضور کے معجزات کو دیکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے باہر پار دیا۔ جو حضور کے جو معجزات تھے، جب وہ کرتا تو اس کا الٹا ہو جاتا۔ لیکن ان وقت ہر دور میں رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ جب آپ نے کسی نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، حضور اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ کسی آنکھ کے درد والے کی آنکھ میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا، اس کا درد چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے عمر کی برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو طویل العمر بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بکری جو اس کے تھن سوکھ چکے تھے، حضور نے اپنا دست لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری کے تھنوں کو دودھ سے پور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور کے یہ سارے معجزات ہیں۔ اگر کسی کنویں میں آپ نے تھوک دیا، وہ کنواں جاری ہو گیا۔
جب اس نے حضور کی یہ معجزات دیکھے تھے تو وہ ایسے ہی کرنے لگا. لیکن قربان جائے کیا ہوتا ہے, لیکن کہا کہ الوقت ہر دور میں ہوتا ہے. اگر اس نے کسی کے لیے عمر درازی کی دعا کی تو اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا تھا. اگر کسی دیکھنے والے کی آنکھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تو وہ نابینا ہو جاتا تھا. بلکہ اگر کنواں جو اس میں کچھ پانی بھی رہتا تھا وہ تھوکتا تو وہ پانی بھی سوکھ جاتا تھا. بلکہ ایک قبیلے کے 2 بچے کے لیے اس نے برکت کی دعا کی کہ اس میں برکت عطا فرمائے اس کی عمر میں. جب وہ گھر جاتا ہے پتہ چلتا ہے وہ دونوں لڑکے ایک کنویں میں گر گیا اور ایک کو بھیڑیا نے کھا لیا. وہ جو کرنا چاہتا تھا اس کے الٹا ہوتا تھا, کیونکہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود اس کے فالوورز بڑھ رہے تھے. ایسے عالم میں سیدنا صدیق اکبر نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور قیامت تک مسیلمہ کذاب سے امت کو بچانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی لشکر کو تیار کرتے ہوئے جب اس کے سامنے جاتے ہیں اور کئی دنوں تک وہ لشکر اور کئی دنوں تک وہ لڑائی چلتی ہے خلیفہ اعظم خلیفہ اکبر کی اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں وہ لشکر جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے صحابہ کرام کی یہ عادت تھی, جب ان کو تکلیف ہوتی, جب ان کو مدد ہوتی تو وہ اپنی زبانوں سے یہ کلمات نکالتے, یا محمدہ یا محمدہ, یعنی کہ اے محمد, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد کو آئے. حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے یا محمدہ کے ایسے نعرے بلند کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حالانکہ صحابہ کم تھے, وہ مسیلمہ کذاب کا 1 لاکھ لشکر تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو وہ دور خلافت صدیق اکبر کا تھا. اس کے بعد اسود عنسی, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ہے صدیق کے زمانے میں اٹھنے والے وہ فتنے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو چنا. اسود عنسی, اس کا جو لقب تھا ذوالخمار تھا. ذوالخمار بھی اس کا لقب تھا اس لیے کہ وہ اپنے چہرے پر کالی چادر اوڑھے رکھتا تھا, چہرے کو چھپائے رکھتا تھا. چادر کو عربی میں خمار کہا جاتا ہے, اسی لیے اس کا لقب تھا ذوالخمار. بعد میں اس کا لقب ہو گیا ذوالحمار. حمار یہ گدھے کو کہا جاتا ہے. اس کا ایک کالا گدھا تھا اور ایسا گدھا تھا جس نے اس کو سکھایا تھا. جانوروں کو آپ جیسی ٹریننگ دے, جانور جو ہوتے مالک کی بات مانتے. تو اس کا جو کالا گدھا تھا وہ گدھا اس کے اشارے پر اس کو سجدہ کرتا تھا. اب ایسی چیز کو بیوقوف لوگ دیکھیں تو کیا کریں گے کہ دیکھ اس کو تو جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ گدھا بھی کالا, اس کے چہرے پر وہ کالی چادر ڈالتا تھا, اسی سے اس کا نام اسود عنسی. اسود عربی میں کالے کو کہا جاتا ہے. صدیق اکبر کے زمانے میں اس نے بھی فتنہ اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول نے اس فتنے کو بھی بٹھا دیا. اس لیے صدیق اکبر سے مسلمان محبت کرتے ہیں, سنی عقیدت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صدیق کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے, جو مقام عطا فرمایا ہے, اس مقام سے صدیق کو کوئی نیچے لا نہیں سکتا ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ہر فضیلت کے وہ جامع نبوت کے سوا آپ کی ظاہری حیات میں صدیق ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, چاہے وہ یار غار ہو, چاہے وہ ہیرا پہاڑ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تشریف لے گئے, اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا, زلزلہ آنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اسبت یا ہیرا, اسبت یا ہیرا, اے ہیرا پہاڑ رک جا, اس لیے کہ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سمجھ لے تیرے اوپر ایک نبی ہے, تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہے. ہر جگہ صدیق نے حضور کا ساتھ نبھایا ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ, بلکہ آخر میں جب حضور نے وصال فرمایا اور جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس خلیفہ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس خلیل کو, اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا. قیامت تک جس گنبد کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری قائم گاہ بنایا ہے, اسی گنبد کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کو بھی جگہ عطا فرمائی ہے.
حضور کہتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی، سب سے پہلے قیامت ہوگی، مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میرے ساتھ میرے وزیر بن کر ایک جانب ابو بکر ہوگا تو دوسری جانب عمر ہوں گے، اور پھر اس لشکر ان کو لے کر میں جاؤں گا جنت البقیع، پھر جنت المعلا سے لوگ آئیں گے تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ قبر سے باہر تشریف لائیں گے تو وہ بھی صدیق ہوں گے، وہ بھی عمر ہوں گے۔ لیکن ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے، چونکہ چند نادان علماء کی وجہ سے امت میں دین میں ایسا بکھیرا ہو گیا ہے۔ اور میں تو یوں سیدھے آپ کو نصیحت کروں، کسی بھی پاکستانی عالم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں گھر گھر میں مولوی ہیں، ان کی زبان اردو میٹھی زبان ہوتی ہے، کون کیا بولتا ہے کیا کرتا ہے معتبر ہے، لیکن آپ تو کسی کو بھی سنیں گے تو یہ سارے فتنے وہاں سے آتے ہیں۔ یہ برسوں پرانے فتنے اور مسائل جو پاکستان کے ہیں وہاں کے ہیں، یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے فیضان سے ہندوستان میں بھی مل رہے ہیں۔ وقت یہ ہو گیا ہے، حالانکہ سنی کا ہر بچہ جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو اس کا ذہن کبھی صحابہ کی جانب نہیں جاتا، جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو سر خم کر کے ان کی عقیدت و محبت میں اپنی آنکھوں کو بچھاتے ہوئے ان کے عظمت کو تسلیم کرنے والا سنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب صحابہ کی بات آتی ہے تو سنی کا بچہ اپنی عقیدت کی پلکوں کو ان کی بارگاہ میں بچھا کر تسلیم کر لیتا ہے۔ اہل بیت ہے، صحابہ ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے تو دوسری ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، جس نے ان دونوں میں سے اگر کسی کے دامن کو بھی چھوڑا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن آج آپ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، کہیں اہل بیت کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے تو کہیں صحابہ کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک طرفہ بیان نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا بگاڑ دیا ہے۔ جب آپ صحابہ کی سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کہیں اہل بیت کی گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں، جب اہل بیت کی سنیں گے تو ایسا لگے گا یہ کہیں صحابہ کی گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے وہاں سے آتے ہیں۔ بات یہاں تک چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ کو لیتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی، اور آپ جان لیں علی ہے، علی جیسا مصطفیٰ کا کوئی محبوب نہیں، صدیق جیسا امت میں کوئی افضل نہیں ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر ہے، جب ہر ایک کے مقام کو آپ اس کی جگہ پر رکھیں گے تبھی آپ کا دین محفوظ رہے گا، ورنہ خود سے آپ اپنا مائنڈ لگائیں گے، اگر آپ اپنا برین چلائیں گے تو اس میں وہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہاں تک فتنے تو آ گئے ہیں، چونکہ صحبت لوگوں کو ایسی ملتی ہے، کچھ ایسے پیر بھی آ جاتے ہیں۔ تو UK کا ایک سوال تھا صدیق اکبر کے تعلق سے، وہ کیسے خلفائے راشدین، ان کو کس نے کہہ دیا؟ تو چونکہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ ایسا بول سکتے ہیں، ان کو کیا معلوم۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کے لیے کہا، کیا کہہ دیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میرے بعد میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ اماموں کے امام، نبیوں کے امام کا دیا ہوا لقب ہے۔ بات یہاں تک آ گئی، سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر امت کی ساری مائیں قربان، فاطمہ جیسی امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی عورت محبوب نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ ہے، لیکن لوگ جب بات آتی ہے، جب فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کی دوسری شہزادیوں کو بھول جاتے ہیں، ان پر طنز کرتے ہیں۔ فاطمہ حضور کی چہیتی بیٹی ہے، لیکن زینب بھی حضور کی بیٹی ہے، رقیہ بھی حضور کی شہزادی ہے، ام کلثوم بھی حضور کی شہزادی ہے۔ تو جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور کی تو ایک ہی شہزادی ہے، اسی لیے تو ضرورت پڑی ہمارے علماء کو بناتے اربع، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ تو کہیں آپ کو کوئی مولوی اہل بیت کے نام پر گمراہ نہ کرے،
یہ آپ کو سمجھنے آپ کی ذمہ داری. اسی طریقے سے کوئی مولوی آپ کو صحابہ کے نام پر گمراہ نہ کرے، یہ آپ کی جوابداری ہے. اس لیے سارے انٹرنیٹ یوٹیوب کو ایک ٹھکانے لگا دو، پاکستان کے کسی بھی عالم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہی بس ہے. اور اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کے جو عقیدے ہیں، آپ جن بزرگوں سے وابستہ ہے، آپ کے باپ دادا جس راستے پر چلے ہیں، آپ اسی کو اپنائے رکھیں. اللہ تعالیٰ اگر ان کے طریقے کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہابیت، دیوبندیت، اہل حدیث، اہل تشیع یہ سب فتنوں سے بچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.